لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله لم نزد إلا يقينا بالإله. قرآن نے کہا ہے ایمان والو من یرتد منکم عن دینہ، تم میں جو بھی دین سے پیچھے ہٹے گا اللہ ایسے لوگوں کو لائے گا جو اس سے محبت کریں گے. اس میں اللہ نے بتا دیا کہ تم جو پیچھے ہٹے تھے تمہارے اندر ایک فالٹ تھا محبت کی کمی. اب جو لوگ آئیں گے اس میں محبت کی کمی نہیں ہوگی، وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. دلائل کی دنیا میں انسان نظریاتی طور پر مطمئن تو ہو جاتا ہے، عمل کی توفیق جب تک نہیں ملتی جب تک اپنے خالق سے محبت پیدا نہیں ہوتی. ہائے ہائے کیسے سمجھائیں بھائی. آپ کو دلائل کی دنیا میں کسی نے ثابت کر دیا کہ اللہ کا وجود بھی ہے، یہ بھی ضروری ہے دلائل سے ثابت ہو جائے. یہ بھی بتا دیا کہ اس کے احسانات ہیں. بھائی آپ وہی ہیں جو مجھ سے ملے تھے وہاں، وہ جو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو ادھر جو پیچھے دیکھ رہے تھے آپ، ابھی 3-4 دن پہلے جو آپ ہی کی بات کر رہا ہوں. اچھا پہلی دفعہ آیا، ٹھیک ہے. وہ ایک صاحب ملے تھے، ان کو میں تلاش کر رہا تھا، میں نے کہا وہ وہی تو نہیں ہے. تو دلائل کی دنیا میں کسی کو بھی آپ قائل کر سکتے ہیں، وہ قائل ہو جاتا ہے، لیکن عمل کی توفیق ملنے کے لیے دلائل کی دنیا میں مطمئن ہونا کافی نہیں ہے. بھائی کسی نے آپ کو بتا دیا کہ یہ آپ کا باس ہے، آپ کو پتہ چل گیا یار یہ میرا باس ہے، اس کی مجھے مان کے چلنا ہے، لیکن دل میں آپ کے نفرت ہے، تو آپ مان کے چلو گے، جہاں ڈنڈی مارنے کا موقع ملے گا مارو گے آپ. تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ ایسی قوم کو پیدا کرے گا یحبہم، جن سے اللہ کو محبت، ویحبونہ، اور وہ کس سے محبت کریں گے؟ اللہ سے. اور پھر اس کی ایک علامت بیان کی کہ جب انہیں اللہ سے محبت ہوگی اور اللہ کو ان سے محبت ہوگی تو ان کے جو جسم سے نکلنے والے اعمال ہیں وہ کس نوعیت کے ہوں گے. اس کی ایک صفت کو اللہ نے ہائی لائٹ کیا کہ ان میں ایک چیز مشترک تمہیں نظر آئے گی محبت کے ساتھ. یعنی محبت جب ہوتی ہے نا تو محبت صرف دل میں نہیں ہوگی بلکہ اس محبت کا ایک اثر تمہیں نظر آئے گا. وہ اثر یہ ہوگا لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے وہ اللہ کے معاملے میں. تو جو آدمی اس نہج پر یہاں تک پہنچ جائے کہ اللہ کے معاملے میں کسی کی پرواہ نہ کرتا ہو تو وہ پیچھے کیسے ہوگا دین سے. لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ بولو بھائی نہیں کریں گے. اور پھر فرمایا یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لڑیں گے. جہاد کا ذکر اس لیے کیا کہ سب سے مشکل ترین کام، جو مشکل ترین عبادت ہے وہ کیا ہے؟ جہاد ہے. اس میں جوان بیوی کے بیوہ ہونے کا خطرہ، چھوٹے بچوں کے یتیم ہونے کا خطرہ، اپنے گرفتار ہونے کا خطرہ، معذور ہونے کا خطرہ، نابینا ہونے کا خطرہ، قید ہونے کا خطرہ. یہ سارے خطرات کو کس کی خاطر مولتا ہے وہ؟ اللہ کے لیے. تو جب یہ جذبہ پیدا ہو گیا تو چھوٹی موٹی برائیوں سے بچنا تو اس کے لیے بہت آسان ہے. آج ہمیں اطلاعات ملتی رہتی ہیں، بیانات علماء کے سن سن کے کوئی خاتون شرعی پردہ کر لیتی ہے. وہ ایسا لگتا ہے جیسے اس نے پتہ نہیں کیا تیر مارا. پھر اس کو موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے بھائی اس پہ قائم رہو، ساس کے تانے برداشت کرو. دیوروں کو تم نے محروم کر دیا اپنی زیارت سے. دیور کو بہت شدید تکلیف ہو رہی ہے کہ میری بیوی کو تو میرا بھائی صبح شام دیکھتا رہا ہے، میری والی اپنی والی کو نہیں دکھاتا. تو اس قسم کے تانے دل میں تو یہی ہوتا ہے لیکن وہ لیبل کچھ اور لگاتے ہیں نا. جب بھابھی دیور سے پردہ کرتی ہے نا تو دیور یہ نہیں کہتا کہ آپ پردہ نہ کریں. آپ وہ پتہ کیا تھا کہہ رہے میں کہ میری آنکھیں کیا گندی ہیں، میں کہ تمہیں دیکھنے کے لیے گھر میں آتا ہوں. وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے. ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟
باہر اتنی عورتیں دیکھنے کے لیے، میں ان کو نہیں لفٹ کراتا، میں یہ بھابھی کو دیکھوں گا، اس لیے پردہ کر لیا. تو یہ اس قسم کے تانے دیے جاتے ہیں. ساسیں تانا دیتی ہیں کہ ہمارے گھر کا ماحول خراب کر دیا بہو نے، پردہ کر کے بیٹھ گئی ہے. ہمارے یہاں تو کوئی یہ فرق ہی نہیں تھا، ہم تو سب اکٹھے رہتے تھے، کھاتے تھے، سب ہنسی مذاق کرتے تھے. یہ پتہ نہیں جب سے آئی ہے اس نے میرے دوسرے بیٹوں کو دیکھ کر چادر ڈال دیتی ہے جیسے وہ کوئی اس کو دیکھنے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ تانے بہت ہوتے ہیں. مرد جب داڑھی رکھتے ہیں تو ان کو تانے ملتے ہیں، یار اچھے مسلمان بنو، پروفیشنل مولوی بننے کی کیا ضرورت ہے بھائی. چلو وہ مولوی صاحب جس نے نماز پڑھانی ہے اس کا تو پیشہ ہی یہی ہے، اس کو تو تنخواہ داڑھی کی ملتی ہے. جتنی لمبی داڑھی ہوگی اتنا نیک سمجھا جائے گا، تنخواہ اتنی زیادہ ہوگی. تمہیں کیا یار، ٹھیک ہے نماز پڑھو، عید کی نماز، بقرعید کی نماز، قربانی کر لیتے ہیں، عمرہ بھی کر کے آ گئے تھے. پروفیشنل مولوی شلوار بھی ٹخنوں سے اوپر ہو گئی، یہ تو بہت زیادہ ہو گیا. یہ تو بالکل ہی. وہ ہمارے حضرت کے پاس کسی خاتون نے اپنے بچے کو بھیجا کہ یہ بدتمیز بہت ہے، ماں باپ سے تمیز سے بات نہیں کرتا. تو جب وہ بچہ آیا تو حضرت کے بیانات سنے، وہ جون پور کا قاضی بن گیا. وہ لطیفہ پرانا ہو گیا، دوبارہ سنا دیتا ہوں. بھائی یہ موضوع نہ چینج ہو جائے یار، کہاں سے بات چل رہی تھی؟ موضوع نہ چینج ہو جائے، داڑھی کی بات نہیں چل رہی، بات کوئی ایک یعنی اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کرتے. تو اس پہ بات چل رہی ہے، اس کو یہیں سے لینا ہے. وہ پھر دائیں بائیں چلا جاتا ہوں میں. تو وہ ایک قاری صاحب تھے نا، قاری صاحب، وہ اپنے ایک بچے کو کہہ رہے تھے کہ تو گدھا تھا، میں نے تجھے انسان بنایا. وہ کوئی شرارتی ہوگا تو گدھا تھا، میں نے تجھے انسان بنایا. اب ایک دیہاتی کھڑا ہوا، وہ سن رہا، گاؤں کا بیچارہ سیدھا سادہ، اس نے کہا بھائی یہ گدھے کو بھی انسان بنا دیتے ہیں یار، ہیں گدھے کو کیا بنا دیا؟ انسان. وہ قاری صاحب سے آ کے کہتا ہے کہ قاری صاحب میرے پاس بھی ایک گدھا ہے، اگر آپ اس کو بھی انسان بنا دیں. تو وہ میں نے قصہ سنایا تھا نا اذان والا، وہ اذان والا میں نے واقعہ سنایا تھا نا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیوقوف دنیا میں ہول سیل کے حساب سے موجود رہتے ہیں. میں نے یہ واقعہ بیان میں سنایا. اچھا، جن کا واقعہ ہے نا وہ آج مجھے فجر میں ملے، انہوں نے کہا مفتی صاحب آپ نے آدھا سنایا آدھا چھوڑ دیا. ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.